بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں مخصوصاً چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان صاحب کے لیے۔ دیکھیں، آج انہوں نے الوداعی تقریب سے خطاب کیا کہ جس کو میں انصاف نہیں دے سکتا وہ قیامت والے دن مجھ سے انصاف مانگ سکتا ہے۔ قسم رب العزت اس کے جلال کی، میں آپ سے پاکستانیوں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے، میرا دل آج خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے عظیم نبی تھے ہمارے، کتنی عظیم امت تھی یہ مسلمان۔ کیا ہوا کہ ہم آج رسوا ہو رہے ہیں؟ جو جسٹس صاحب نے بات کی ہے میرے پیارے پاکستانیوں، یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ اتنا خوف خدا، یہ اللہ کا جو خوف ہے ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی دولت عارضی ہے، آپ کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ کتنے لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، امیر گیا، غریب گیا، جو جھونپڑی میں رہتا تھا وہ گیا۔ وہ خدا کے بندو، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں اپنے جج صاحبان سے کہتا ہوں، اپنے جرنیل صاحبان سے کہتا ہوں، اپنے بیوروکریٹ سے کہتا ہوں، جو بھی اس ملک میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے سرکاری عہدوں پر، اگر آپ کے دل میں جسٹس ابراہیم خان صاحب جیسا اللہ کا خوف اور درد پیدا ہو جائے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس ملک کو کوئی نہیں گرا سکتا، اس ملک کو کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا۔ پاکستانیوں، آج سوچنے کا مقام ہے۔ رمضان المبارک ہے، گزر رہا ہے، شاید اگلی زندگی میں ہمیں یہ نصیب ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ میں آج دل کی اتحاد خائیوں سے جسٹس ابراہیم خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے جس طرح سے انصاف مہیا کیا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خوف کی وجہ سے، اللہ کا خوف سامنے رکھ کر انصاف کیا۔ انہوں نے کسی کو خوش نہیں کیا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں آج آپ سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک دن اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، کیوں نہ ایسی زندگی گزاریں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی لالچ کے لیے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس ایک سیکنڈ یا ایک لمحے کا بھی یہ ثبوت ہے کہ آپ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ میں اپنے جج صاحبان سے کہتا ہوں، جس طرح چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب نے انصاف دیا ہے، کوشش کریں، اللہ سے ڈریں، اسی کی ڈگر پر چل پڑیں۔ اور میں اپنے پاکستانیوں سے کہتا ہوں، اسی طرح ہر مسلمان کے دل میں اس طرح کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ حق کے لیے آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو جائیں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، انشور کرواتا ہوں، ہم جب تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے، ہم تب تک اللہ کے خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہم اللہ کے خوف سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ پاکستانیوں ہماری زبان اردو ہے۔ ہم عربی تو پڑھتے ہیں، اللہ اس کا ثواب ہمیں ضرور دے گا، پر اللہ ہمیں کیا کہتا ہے ہم یہ نہیں جانتے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں چاہیے، مجھے بھی چاہیے، اور ہم سب کو چاہیے جو اس ملک میں مسلمان رہتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے، مجھے بہت زیادہ اس سے سبق ملا ہے۔ اللہ کا خوف میرے دل میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یار، اس طرح وہ بھی ایک انسان تھے، وہ بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، وہ بھی وقت کے
ظالموں کے آگے سر جھکا دیتے، انصاف نہ کرتے اور دنیاوی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے، کیونکہ دیکھیں وہ بھی چیف جسٹس تھے اور سینئر ترین جج تھے اور سپریم کورٹ میں ان کی تعیناتی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے دنیاوی خواہشات کو نظر انداز کر کے، میرے پیارے پاکستانیوں، انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر، اس باپ پر جس نے اس بیٹے کی تربیت کی اور جن استادہ نے اس کی تربیت کی۔ ان استاذہ کرام کو سلام، ان والدین کو سلام۔ لوگوں، اللہ کی طرف رجوع کر لو، آج موقع ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ پھر جب موقع ہاتھ سے نکل جائے گا پھر ہم پچھتائیں گے، تو پھر پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ میرے مسلمانوں، میں اپنے علماء کرام سے کہتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں لوگوں کو حق بات بتانے کی، لوگوں کے اندر وہ خوف پیدا کریں جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں بتاتا ہے۔ ہم دنیا کی لالچ میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے ماؤں اور بہنوں سے التجا کرتا ہوں، آپ بہت کردار ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے جو بیٹے، بھائی اور شوہر باہر سے کما کر لے آتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کمائی جو ہے جو ہم پر خرچ ہو رہی ہے یہ حق حلال کی ہے کہ نہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، بلا ضرورت اپنے شوہروں پر بوجھ نہ ڈالیں کہ ان کو غلط رستہ کا چناؤ کرنا پڑے۔ خود بھی بچیں اور اپنے خامدوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو بھی اللہ کے خوف سے بچائیں، کیونکہ ایک عورت اس معاشرے میں بہت کردار ادا کر سکتی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، آپ صحابہ کرام کی زندگی سے سیکھیں، ان کی بیویوں نے کیسے کردار ادا کیا، کس طرح زندگی گزاری، آج ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں اس معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس پر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ ہماری خواتین کو کس طرح اس معاشرے میں کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنا گھر کیسے بچانا چاہیے۔ آئے کہ ہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اچھے کام کریں، اللہ کی بتائے ہوئے رستے پر چلیں، اللہ کی کتاب سے محبت کریں، اس کو ہم چوم کے رکھ نہ دیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ لوگوں، اپنی اصلاح کر لو، آج ٹائم ہے، پھر ٹائم نہیں ملے گا، پھر ہم زارو قطار بھی روئیں گے تو تب بھی اللہ کہے گا میں نے آپ کے پاس قرآن مجید بھیجا تھا، اپنا محبوب بھیجا تھا، اس کی سیرت بھیجی تھی، کیا اس سے آپ نے استفادہ کیا؟ میرے پیارے پاکستانیوں، اس رمضان المبارک میں یہ عہد کرے، سب عہد کریں، جو گناہ کر چکا ہے وہ بھی کرے، جو گناہ کا ارادہ رکھتا ہے وہ ترک کر دے۔ یہ مت خیال کریں کہ آپ نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے، لوگوں وہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ لائیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ رب العزت بڑا رحیم اور کریم ہے۔ آئیں ہم ان سے معافی مانگیں اور اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، میں بھی اور آپ بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔